ناظرین، کینیڈا کے پرائم منسٹر نے کچھ مہینے قبل اس بات کا اعتراف کیا کہ یہ جو رول بیسڈ آرڈر تھا یہ ایک لائے تھا، اور فرام دا بگننگ ہم یہ جانتے تھے کہ اس کے جو سارے رولز ہیں وہ کمپرومائزڈ ہیں، لیکن ہم نے بھی ہاں میں ہاں ملائی۔ تو یہ پہلا ویسٹرن کسی لیڈر کا اس نوعیت کا اعتراف تھا کہ یہ سارا پہلے دن سے ایک لائے تھا۔ تو اسی طرح ناظرین، دنیا پہلے دن سے جانتی ہے کہ یہاں پر امن کا دشمن کون ہے۔ یہ کھلی حقیقت ہے، یہ ایک ایسا راز ہے جس سے پردہ اٹھا ہوا ہے، سب جانتے ہیں فرام دا ڈے ون یہاں پر اگر امن نہیں ہو سکا ہے وہ ایک ہی اینٹی کی وجہ سے نہیں ہو سکا ہے، لیکن اس کا نام لینے سے اور اس کو ذمہ دار ٹھہرانے سے زبانیں کانپتی ہیں۔ لیکن اب ناظرین وقت آ گیا ہے کہ دنیا کو اس کو ذمہ دار ٹھہرانا بھی پڑے گا، اس کو لگام ڈالنی بھی پڑے گی۔ کیوں؟ کیونکہ 80 سال کے جو مظالم ہیں وہ اپنی پیک کو اس طرح سے پہنچ چکے ہیں کہ اب پوری دنیا کے مفادات اس کے ساتھ ٹکرانے لگ گئے ہیں۔ خالد مشال کی اس بات کو یاد کریں جو انہوں نے 6-8 مہینے قبل کی تھی کہ اسرائیل عالمی مفادات کے لیے خطرہ بن چکا ہے۔ ہم اس بات کو بار بار دہرا رہے ہیں کیونکہ یہ ہوتا ہوا جب نظر آ رہا ہے۔ تو اب یا تو دنیا لگام ڈالے گی اس اینٹی کو، یا پھر ہم اسی جنگ میں دوبارہ ہوں گے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں، یہ کوئی چھوٹی جنگ نہیں تھی۔ عالمی جنگ کے بعد یہ وہ جنگ تھی ناظرین جو دنیا کی سب سے بڑی جنگ ثابت ہوئی ہے۔ یہ وہ جنگ تھی ناظرین جس سے پوری دنیا میں ایک ایک گھر متاثر ہوا ہے۔ اس جنگ کی ہیٹ جو ہے وہ مجموعی طور پر ایک ایک ملک میں ایک ایک گھر تک پہنچی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ یوکرین سے کئی گنا بڑی جنگ تھی، یہ باقی جو جنگیں ہوئی ہیں اس سے کئی گنا بڑی جنگ تھی۔ تو کیا دوبارہ اسی اکنامک کرائسس میں جانا ہے، دوبارہ اسی تباہی کی طرف جانا ہے، اور دوبارہ پھر روکنے والا کوئی نہیں ہوگا، دوبارہ پھر یہ موقع نہیں ملے گا، ٹھیک ہے۔ تو اب دنیا نے فیصلہ کرنا، اور اس وقت اگر ہم دوبارہ ایک جنگ کے دہانے پر پہنچے ہوئے ہیں تو ذرا دنیا بتا سکتی ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے۔ اگر دوبارہ جنگ کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے تو وجہ صرف یہ ہے کہ اسرائیل لبنان پر بمباری کر رہا ہے۔ اگر دنیا نے اپنے آنکھ اور کان اور ریجن نے اپنے آنکھ اور کان بند رکھنے ہیں اس حقیقت سے، تو پھر تیار ہو جائے سب کہ یہ جنگ دوبارہ چھڑنے جا رہی ہے۔ ایک بات ہو گئی۔ حزب اللہ نے پھر راکٹس داغ دیے۔ یہ حزب اللہ کا واضح میسج ہے اس اینٹی کو بھی اور سب کو کہ اگر لبنان پر حملہ ہوگا تو حزب اللہ خاموش نہیں ہوگی۔ اور وجہ میں آپ کو یہ بھی بتا چکا ہوں کہ پچھلے 18 مہینوں میں جب سیز فائر ہوا، 18 مہینے لبنان پر بمباری ہوتی رہی، حزب اللہ نے آگے سے ایک جواب نہیں دیا، اور انہوں نے لیبنیز گورنمنٹ کے اوپر چھوڑی، میڈیٹرز کے اوپر چھوڑی، ریجن کے اوپر چھوڑی کہ آپ اسرائیل کو سنبھال لیں۔ کوئی اسرائیل کو سنبھال نہیں سکا، 18 مہینے یہ بمباری بند نہیں کروا سکے۔ تو اب حزب اللہ کا میسج واضح ہے کہ وہ جواب دیں گے، پھر دنیا اس کے لیے جب وہ تیار ہو جائے۔ اب جو ڈیولپمنٹ آ رہی ہے بڑی غیر معمولی ناظرین ڈیولپمنٹ آ رہی ہے، اور بالکل اسی ڈائریکشن میں معاملات جا رہے ہیں جیسے ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اور جیسے ہم پریڈکٹ کر رہے ہیں۔ پوری دنیا کے بہت سارے اینالسٹ اس تناظر بات کر رہے ہیں۔ دنیا اب اسرائیل پر پریشر ڈالنا شروع ہو گئی ہے۔ سب سے بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ پاکستان اور چائنا میدان میں آ گئے ہیں۔ پاکستان نے یہ سٹیٹمنٹ جاری کر دی ہے اور رائٹرز اس کو رپورٹ کر رہا ہے کہ پاکستان لبنان کی جنگ بندی کے لیے اس نے کام شروع کر دیا، چونکہ ایران نے کنوے کیا ہے پاکستان کو کہ لبنان نہیں ہے تو پھر سیز فائر نہیں ہے۔ دوسرا، لبنان نے خود پاکستان کو ڈائریکٹلی کہا ہے کہ آپ اس مسئلے کو بھی اجاگر کریں۔ تو پاکستان کا جو رول اور جو سٹیچر اس وقت بڑھا ہے وہ بڑا غیر معمولی ہے۔ تو دونوں تناظر میں ایران بھی کہہ رہا ہے اور خود لبنان آ گیا ہے۔ اچھا، تو پاکستان اس میں، اور ظاہر ہے چائنا اور پاکستان مل کر جو وہ کام کر رہے ہیں، یہ سیز فائر دونوں نے کروایا ہے۔ اور جو بڑی ڈیولپمنٹ ہے، یورپی یونین نے کنڈیم کر دیا ہے اسرائیلی حملے کو لبنان پر۔ یہ بالکل ایک نئی ریالٹی ہے، اور یہ اسی ریالٹی کا اظہار ہے جو ہم بات کر رہے ہیں کہ دنیا کو لگام ڈالنی پڑے گی۔ اینڈ اگین ویسٹ اس لیے نہیں لگام ڈالے گا کہ ان کے سامنے کوئی مورل کوشچن ہے، اس لیے کہ اب اسرائیلی اگریشن ان کے اپنے مفادات کے لیے خطرہ بن چکا ہے۔ یورپی یونین نے کنڈیم کر دیا ہے، پریشر بہت بڑے، ایک پاکستان آ گیا، چائنا آ گیا، ادھر سے یورپ نے کنڈیم کر دیا باقاعدہ۔ اس سے پہلے تو وہ یہ کہہ رہے تھے نا کہ لبنان کو شامل کرے، اب انہوں نے باقاعدہ جو ہے وہ کنڈیم کر دیا ہے۔ ایران کیا کر رہا ہے؟ ایران 3 ڈائمنشنز کے اندر کام کر رہا ہے۔ ایک تو اسٹریٹ آف ہرمز انہوں نے بند کر دیا، آئل اوپر سے اوپر۔ دوسرا، ان کا ڈیلیگیشن اسلام آباد آ رہا ہے، اور یہ بالکل وائز موو ہے۔ اور جو پاکستان اور چائنا اور ایران کے آپس میں رابطے ہو رہے ہیں، اور جو ریجن کے آپس میں رابطے، سعودی عربیہ ایران کا رابطہ ہوا ہے، تو یہ بالکل وزڈم۔ ایران ڈپلومیسی کا راستہ کبھی نہیں چھوڑ سکتا، تو وہ اسلام آباد آ رہے ہیں، یہاں پر مذاکرات ہوں گے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ساتھ ساتھ وہ جنگ کی بھی تیاری کر رہے ہیں، اور
اس میں یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ ایران اور اسرائیل کی جنگ شروع ہو جائے, اس میں یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ ایران اور امریکہ کی جنگ شروع ہو جائے. اگر امریکہ یا اس کو انفورس نہیں کرواتا تو دیر از اے پاسبلٹی کہ ایران پھر اسرائیل پر اٹیک کرے گا. تو یہ 3 ڈائمینشنز کے اندر کم سے کم ایران اس وقت تیاری کر رہا ہے. اور ایران کے ہیکرز نے ایک بڑا آپریشن کیا ہے. جو فارمر اسرائیلی آرمی چیف جو پچھلا تھا, جو غزہ میں سارا اس نے جنوسائیڈ کیا, تو اس کا فون ہیک کر لیا ایرانی ہیکرز نے, اور اس میں سے بہت ساری ویڈیوز ان کے پاس آ گئی ہیں اور وہ ایک ایک کر کے اس کو پبلش کر رہے ہیں. ایک ویڈیو انہوں نے جو پبلش کی ہے اس میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ اسرائیلی آرمی چیف جو ہے وہ خفیہ وزٹ کر رہا ہے ایک ریجن کے کنٹری کا. کون ہے وہ؟ جارڈن کا خفیہ وزٹ اسرائیل کا آرمی چیف کر رہا ہے, اور جو جارڈن کا آرمی چیف ہے اس کے ساتھ وہ جا کر مل رہا ہے. یہ ویڈیو ایرانی ہیکرز نے جو پبلش کر دی, اور بھی ان کے پاس بہت سارا ڈیٹا ہے, وہ اس کو جو شیئر کریں گے. نظیر, اس جنگ کا جو سب سے بڑا فال آؤٹ امپائر کے اوپر آ رہا ہے, ایک تو ہے نا اکنامک ڈیمیج ہوا ہے, یہ سارا نقصان ہوا ہے, اکوپمنٹس تباہ ہو گئے ہیں, یہ وہ سارا. لیکن سب سے بڑا ڈیمیج جو شاید اب irreversible ہے, جو اس امپائر کا پلر تھا. دیکھیں F-35 ایک گر جانا تو یہ امپائر کا پلر تو نہیں تھا. امپائر کا جو پلر ہے وہ یہ تھا کہ جو الائنسز ہیں, جو اتحادی ہیں, تو اتحادیوں کا ٹرسٹ امریکہ کے پر شیک کر گیا ہے. چاہے وہ گلف الائز ہوں, چاہے وہ یورپین الائز ہوں, ان کا ٹرسٹ جب وہ شیک کر گیا ہے. یہ سب سے بڑا فال آؤٹ ہے اس جنگ کا. اور ابھی ٹرمپ نے پھر نیٹو کو دھمکا دیا ہے, اور وائٹ ہاؤس سے یہ کنفرمیشن سامنے آ رہی ہے کہ ٹرمپ ڈسکشن کر رہا ہے نیٹو سے وڈرال کی, اور ابھی اس نے کہا ہے کہ میں گرین لینڈ لوں گا. یعنی اب وہ دوبارہ ادھر دھمکیاں اس نے شروع کر دی ہیں, اور ادھر گلف جو ہے وہ اس وقت سوچ رہے ہیں کہ بھئی ہمارا تو ساری سیکیورٹی فارغ ہو گئی. جس سیکیورٹی فریم ورک کے اوپر ان کا سارا چل رہا تھا معاملہ, فارغ ہو گیا. اب ان کو نیا سیکیورٹی فریم ورک لے کر آنا ہے. وہ جو اکتفا امریکہ کے اوپر کر کے بیٹھے ہوئے تھے اور یہ سوچتے تھے کہ ہماری دولت اور امریکہ کی ملٹری ان کو بچائے گی, یہ دونوں فارغ ہو گیا. آخر میں بچایا کس نے؟ پاکستان اور چائنا. تو اب نیا سیکیورٹی فریم ورک جو وہ بنانا پڑے گا. اچھا, یہ تمام صورتحال ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. حزب اللہ نے جناب علی راکٹس داغے ہیں, 10 جگہوں پر سائرنز بجے ہیں. حزب اللہ یہ بتا رہی ہے کہ ہم نے کریات شمونہ کو نشانہ بنایا ہے ان رسپانس کی جو سیز فائر ایگریمنٹ کی خلاف ورزی ہوئی. حزب اللہ کا میسج واضح ہے, اسرائیل پر حملہ ہوگا اور دوبارہ ایک علاقائی جنگ جو وہ چھڑ سکتی ہے. اچھا, پاکستان کی فارن منسٹری نے اسٹیٹمنٹ جاری کرتے ہوئے کہا ہے وی کنڈیم اسرائیلی اٹیکس آن لیبنان and call on the international community to intervene to stop them immediately. بڑا واقعہ ہے, بہت بڑا واقعہ ہے. پاکستان نے لیبنان پر حملے کو کنڈیم کیا, اور رائٹرز کو پاکستانی افیشلز نے بتایا کہ پاکستان لیبنان اور یمنی فرنٹ کے اوپر بھی سیز فائر اچیو کرنے کی جو وہ کوشش کر رہا ہے. اب مجھے یہ بتائیے, پاکستان کیا مڈل ایسٹ کا حصہ ہے؟ نہیں, پاکستان تو مڈل ایسٹ میں نہیں آتا. پاکستان نے وہ جنگ رکوائی ہے جو پوری دنیا کی اکانومی کو اپنے لپیٹ میں لے چکی تھی. پوری دنیا کی اکانومی کو وہ بھسم کرنے جا رہی تھی. وہ جنگ جو اس نے کہیں جا کر نہیں رکنا تھا. ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں کہ جو یوکرین کی جنگ اتنے بڑے بڑے ارسطو نہیں رکوا سکے, 4 سال سے جاری ہے. دنیا کے سارے بڑے بڑے برینز اور سارے بڑے بڑے دانشور اور یہ سارے ممالک اور ساری بڑی لیڈرشپ ایک یوکرین کی جنگ نہیں رکوا سکی. اور یہ تو مڈل ایسٹ کی جنگیں ہیں بھائی, یہ دنیا کی سب سے کمپلیکس جنگیں ہیں. اور جیسے امریکہ اور اسرائیل جس مائنڈ سیٹ کے ساتھ حملہ ور ہوئے تھے, اور ایران ظاہر ہے کہ آگے سے ایک لمبی جنگ لڑنے کے لیے تیار تھا. یہ جنگ کہیں نہیں رکنی تھی, جا کر 10 سال کی جنگ چلنی تھی. پاکستان نے وہ جنگ رکوا کے دی مڈل ایسٹ کو. مجھے بتائیے, پاکستان کنڈیم کر رہا ہے لیبنان کے اوپر حملے کو. یہ جو اس ریجن کے ممالک ہیں اور عرب لیگ ہے, لیبنان عرب لیگ کا ممبر ہے نا, لیبنان OIC کا ممبر ہے نا, تو یہ ریجنل کنٹریز کیوں کنڈیم نہیں کر رہے ہیں؟ سوال یہ ہے. کیا جب یہ لیبنان میں مارے جانے والے لوگوں پر اگریشن کو کنڈیم کرتے ہیں تو کیا ان کے ہاتھ کام جاتے ہیں, یا ان کے پینوں کی جو سیاہی ہے وہ کام کرنا چھوڑ جاتی ہے کہ جب نتنیاہو کو کنڈیم کرنا یہ شروع کرتے ہیں؟ کیا ہو کیا جاتا ہے جب یہ اسرائیل کے اگریشن کو کنڈیم کرنا ہوتا ہے؟ ان کو بھول جاتا ہے, مطلب یہ ان کے ہاتھ کام جاتے ہیں, زبانیں کام کرنا چھوڑ دیتی ہیں, کیا ہو کیا جاتا ہے؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ پاکستان کا لیبنان سے کیا لینا دینا ہے. پاکستان کنڈیم کر رہا ہے, یہ کیوں نہیں کنڈیم کر رہے ہیں؟ یہ سوال ان سے اب پوچھا جائے گا. UAE نے پیسے مانگے پاکستان سے ڈیورنگ دا وار, ان کے بنتے تھے, انہوں نے مانگ لیے. جس کا قرضہ ہے اس کو واپس مانگنا چاہیے. لیکن یہ بات اتنی سادہ تو نہیں ہے. سب کو پتا ہے کہ UAE کو ان پیسوں کی ضرورت نہیں تھی, صرف پاکستان کو تنگ کرنے کے لیے یہ پیسے مانگے گئے. وہ انہوں نے, اور جو پیسے پاکستان میں پڑے تھے
اس پر پاکستان انٹرسٹ ادا کر رہا تھا. اگر آپ کسی کے دوست ہیں اور اس کے گھر میں پریشانی آ جائے, بیماری آ جائے, اور آپ کو اس کو دیا ہوا قرض کی ضرورت بھی نہ ہو, پھر بھی آپ اس سے مانگے, تو اس چیز کو آپ کیسے دیکھیں گے؟ کیا اس تناظر میں دیکھیں گے کہ ٹھیک ہے یہ قرض تھا تو وہ لے لیا؟ نہیں, وہ آلریڈی پریشانی اور بیماری میں ہے, آپ اس سے وہ قرض مانگ رہے ہیں جس کی آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے, آپ اس کو کچھ عرصہ ڈیلے بھی کر سکتے ہیں. تو اس یوئی کو بھی پاکستان نے بچایا, پاکستان اور چائنا نے. اس جنگ میں یہ بہت سارے ملک ڈیمیج ہو سکتے تھے, ڈسٹرائے ہو سکتے تھے, ان کا انفراسٹرکچر تباہ برباد ہو جاتا, اور کوئی کسی نے ان کو نہیں بچانا تھا. میں آپ کو بتا دوں, امریکہ نہیں بچا سکا تو کس نے بچانا تھا؟ یہ ایسی جنگ میں ڈریگ ہوتے کہ کچھ بھی نہیں بچنا تھا, تو پاکستان نے ان کو بچایا. ٹھیک ہے, اور ظاہر چائنا اس میں موجود ہے. تو اگر پاکستان آ گیا ہے لبنان کو بچانے کے لیے, تو یہ کہاں ہیں؟ ان کے ریجن کا سوال ہے, ان کی سیکیورٹی کا سوال ہے. اب یہ منافقت چھوڑنا ہوگی, تھوڑی سی کرج جب وہ دکھانا ہوگی. اتنا بڑا سانحہ ہو رہا ہے, اس طرح بے دردی سے لوگوں کو مارا جا رہا ہے, اور بالکل عرب لیگ غائب ہے اور OIC غائب ہے, تو ایجپٹ نے کنڈیم کیا ہے. ایک چیز غلط ہے, دیٹ مینس کہ مصر نے کنڈیم کر دیا, تو پھر باقی کیوں نہیں کنڈیم کر سکتے؟ صرف اس لیے کہ ان کو حزب اللہ پسند نہیں ہے. تو پھر لڑی تو حزب اللہ ہے اسرائیل سے, یہ تو نہیں لڑ سکے ہیں. اگر آج لبنان بچا ہوا ہے تو حزب اللہ کی وجہ سے بچا ہوا ہے, بجائے اس کے کہ ان کا اینگل یہ ہے کہ اگر لبنان میں جنگ ہے تو حزب اللہ کی وجہ سے جنگ ہو. بھائی جب لبنان قبضے میں تھا تو بعد میں حزب اللہ پیدا ہوئی ہے. حزب اللہ نہیں, یہ نہیں تھا کہ حزب اللہ تھی اور لبنان پر قبضہ ہوا ہے. لبنان پر قبضہ ہو چکا تھا, بعد میں حزب اللہ پیدا ہوئی ہے. یہ اب ریجن کو جب کھڑا ہونا. ادھر سے جناب علی یورپ یہ کہہ رہا ہے, یورپی یونین, وی کال فار دا سیز فائر ٹو انکلوڈ لیبنان اینڈ کنڈیم دا اٹیکس لانچڈ بائی اسرائیل اگینسٹ اٹ. بڑا واقعہ, یورپی یونین نے کنڈیم کر دیا, اور وہ یہ مطالبہ کر رہے ہیں. اب اس وقت دیکھیں, کینیڈا, آسٹریلیا, برطانیہ, فرانس, یورپی یونین, ٹھیک ہے, پاکستان, ترکی, مصر, چائنا, روس, یہ سب کے سب جو کہہ رہے ہیں لبنان کو شامل کرو. تو ایک امریکہ ہے جس نے یہ فیصلہ کرنا, باقی یہ ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ لبنان کو جنگ بندی میں شامل کرو. بھائی جب مقصد ہی امن کروانا ہے تو یہ کیا طریقہ کار ہوا؟ یہ امریکہ جو ہے وہ ظاہر ہے اس بات کا اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. نیتنیاہو کی ذرا سن لیں اور اسرائیل کی سن لیں. العربیہ, وی ول کنٹینیو ٹو اسٹرائک حزب اللہ ویئر ایور نیسیسری. اب نیتنیاہو کی اسی درمیان یہ کچھ دیر پہلے اسٹیٹمنٹ ہے کہ ہم تو حملے جاری رکھیں گے. اور رائٹرز یہ بتا رہا ہے کہ اسرائیلی افیشل کو کوٹ کرتے ہوئے کہ اسرائیل کا ارادہ ہے کہ غزہ, لبنان اور شام, الشرا کا شام, وہاں پر بفر زون بنائی جائے گی. یعنی بفر زون سے ان کا مراد ہوتا ہے آکوپیشن. تو یہ الشرا جو الٹا حزب اللہ پر حملے کی بات کر رہا تھا, وہ سیریا پر بھی قبضے کا ارادہ رکھتے ہیں, غزہ, لبنان اور سیریا. نیتنیاہو نے کہا ہے کہ یہ جو جنگ بندی ہے یہ تو صرف اگلے مرحلے کی تیاری ہے. اسرائیل سیز کہ امریکہ اور ایران کا جو سیز فائر ہے یہ چلنے والا نہیں ہے. یہ اسرائیل اسٹیٹمنٹ جب وہاں سے جاری کر رہا ہے کہ یہ سیز فائر نہیں چلے گا. اچھا, اب اسی درمیان ایک پھڈا پڑ گیا اسٹریٹ آف ہرمز کے اوپر, اور اسٹریٹ آف ہرمز کے اوپر ایران نے فی چارج کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. تو اس پر یورپ کہہ رہا ہے کہ بھئی یہ ان ایکسیپٹیبل ہے. یورپی یونین کی اسٹیٹمنٹ آئی ہے کہ یہ نہیں ٹھیک ہے نا, یا فیس ایران وصول نہ کرے. فرانس نے اسٹیٹمنٹ جاری کی ہے کہ اسٹریٹ آف ہرمز پر جو ہے وہ فری نیویگیشن ہونی چاہیے, کوئی فیس وصول نہیں کرنی چاہیے. اچھا, لاجیکلی چھوڑے, لیگلی ایران فی وصول کر سکتا ہے, کیونکہ جو آپ کو جتنا ناٹیکل مال آپ کو سرحد سے ملتا ہے وہ اس کے مطابق ہے. یہ بالکل لیگلی ایران فی وصول کر سکتا ہے. اسی طرح جو ٹرکی ہے اس کا جو راستہ ہے وہاں سے جہاز گزرتا ہے وہ فی وصول کرتا ہے, سوئز کنال سے گزرتا ہے وہ فی وصول کرتا ہے. تو ایران نے آج تک فی وصول نہیں کی, لیگلی وہ یہ کر سکتا ہے. اچھا, تو اس سے ایران کو روکنے کا راستہ کیا ہے؟ اس سے روکنے کا راستہ یہ کہ اسرائیل کو لگام ڈالی جائے, پھر ایران کے ساتھ بیٹھ کر بات کی جائے, پاکستان اور چائنا کو درمیان میں شامل کیا جائے, تو یہ معاملات حل ہو سکتے ہیں. یہ بذریعہ طاقت آئیں گے, جنگیں کریں گے, یہ کچھ بھی حاصل. انہوں نے جنگ کی ہے تو الٹا ایران نے کنٹرول کر لیا اسٹریٹ آف ہرمز کو, جو جنگ سے پہلے کنٹرول نہیں تھا. اس جنگ کا نتیجہ نکلا ہے کہ اسٹریٹ آف ہرمز ایران کے کنٹرول میں پریکٹیکلی چلا گیا. تو یہ پھر جنگ کریں گے تو اس سے نتیجہ اور بدتر ہوگا. تو راستہ یہ ہے کہ پہلے اسرائیل کو لگام ڈالی جائے, اس کے بعد ایران کے ساتھ بات کریں, چین کو اور پاکستان کو اس میں شامل کریں, باقی ریجنل کنٹریز بھی شامل ہوں,
تو ایران یہ فی میرا خیال ہے کہ چھوڑ بھی سکتا ہے. ممکن ہے وہ کہیں کہ بھائی ہم صرف 20% فی وصول کریں گے, کوئی درمیان راستہ اس میں سے نکل سکتا ہے, لیکن ایسے نہیں نکلے گا کہ اسرائیل وہاں پر بمباری جب جاری رکھے اور یا امریکہ دوبارہ حملہ کر دے. اور اچھا, ایران کی جو دوسری پوزیشن, ایران یہ کہہ رہا ہے کہ جو بھی ہمارا اتحادی تھا اس جنگ میں وہاں پر سیز فائر ہوگا, وہ آل فرنٹس کے پر سیز فائر ہوگا یا پھر کسی فرنٹ کے پر سیز فائر نہیں. ایران کی فارن منسٹری, امریکہ بروک اٹس پلیج ارلی, یعنی آپ اس کی کریڈیبلٹی دیکھیں کہ فوری امریکہ نے اپنا عہد جو ہے وہ توڑا ہے. ایران یہ بتا رہا ہے کہ دا انٹائر ریجن ول ٹرن انٹو ہیل اف دا ہاسٹائل ایکشن ایسکلیٹ, اگر یہ دوبارہ حملہ اور یہ ادھر لبنان میں معاملہ حل نہ ہوا تو پھر دوبارہ علاقائی جنگ ہوگی. اور پھر ایران کہہ رہا ہے کہ لیبنان مسٹ بی انکلوڈیڈ ان سیز فائر, اور یہ وہ بات تھی جو جس پر ٹرمپ ایگری ہوا تھا, اس پر امپلیمنٹیشن کرنی ہوگی. اگر ٹرمپ انتظامیہ نتن یاہو کے پریشر میں لبنان کو نکالتی ہے سیز فائر سے تو پھر ہم کوئی نیگوسیشنز, کوئی سیز فائر نہیں کریں گے امریکہ سے, پھر ہم بھی مذاکرات سے اور سیز فائر سے نکل جائیں گے. اور ٹرمپ جو ہے وہ ان ٹرسٹ وردی جو ہے وہ بار بار ثابت ہوا ہے. ویسے تو امریکہ کی بھی روایت ہے, لیکن ٹرمپ سب سے زیادہ ایسا شخص ثابت ہوا ہے جس پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا. اور IRGC نیوی یہ بتا رہی ہے کہ جو بھی جہاز یہاں سے گزرے گا ہماری مرضی سے گزرے گا اور فی دے کر گزرے گا. اچھا, جو پروفیسر مراندی ہیں ایران کے بڑے تھنک ٹینک ہیں, ان کی باتیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. انہوں نے کہا ہے امریکہ جب اکنامک سفر کرے گا, اکنامیکلی سفر کرے گا, جتنا اکنامیکلی اس کو نقصان ہوگا, تب وہ اپنے ریبٹ ڈاگ کو پٹا ڈالے گا, اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. اور ابھی تک ہم نے وہ کیپیبلٹیز دکھائی ہی نہیں ہیں, ابھی تک ہماری ایسی کیپیبلٹیز ہیں جو ہم نے نہیں دکھائی ہیں, اور وہ ہم اپروپریٹ ٹائم پر دکھائیں گے. جتنا زیادہ اکنامک کاسٹ امپوز ہوگی امریکہ پر, اتنا زیادہ ٹرمپ انتظامیہ بھی انڈر پریشر ہوگی, اور اتنا زیادہ اندر سے پریشر آئے گا, اور اتنا زیادہ جب وہ اسرائیل کو یہ روکیں گے. ایران میں بہت ساری جو ریلیز ہیں وہ ہو رہی ہیں, سید خامنائی کی جو شہادت ہے اس کو یاد کیا جا رہا ہے, تو یہ سینیریو ہے. اچھا, تو اب جو ہم الائنس کی بات کر رہے تھے کہ سب سے بڑا اس جنگ کا جو فال آؤٹ ہے کہ وہ اتحادی, ان کا اعتماد جا چکا ہے, اور یہ امریکی امپائر کا سب سے بڑا پلر ہے یہ الائنسز. دیکھیں, چائنا کے پاس ابھی تک ایک چیز نہیں ہے, وہ ہے پولیٹیکل انفلوئنس, لیکن امریکہ کے پاس پولیٹیکل انفلوئنس ہے. ملٹری چائنا نے وہ بنا لی ہے جو امریکہ کا سامنا کر سکتی ہے. اکانومی ان کی اتنی ریزیلینٹ ہے کہ وہ امریکی اکانومی کا سامنا کر سکتی ہے, اور حجم میں بھی اتنی بڑی ہو چکی ہے, آلموسٹ اپروچ کر رہی ہے. اور امریکی اکانومی یعنی اکنامک ویپن کو استعمال کر کے وہ چائنا کو جھکا نہیں سکتے. تو اب جو چائنا نے گین کرنا ہے وہ ہے پولیٹیکل انفلوئنس. تو پولیٹیکل انفلوئنس جب امریکہ اپنا فارغ کر رہا ہے, نیو یارک ٹائم کی آج رپورٹ ہے کہ گلف سٹیٹ ری ایسس کر رہی ہیں اپنی سیکورٹی کو آفٹر US فیلئر ایکسپوزڈ. امریکہ جس طرح سے ناکام ہوا ہے اور جس طرح سے اس نے ان کو جنگ میں دھکیلا ہے اور پھر ان کو پروٹیکٹ بھی نہیں کر سکا ہے. اچھا, یہ بڑی عجیب بات ہے کہ یہ دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جو بات کرتے تھے کہ بھئی یہ امریکہ پروٹیکٹ نہیں کر سکے گا. میں تو حیران ہوں کہ ہم جیسے لوگ جن کی ظاہر کوئی وہ سٹینڈنگ نہیں ہے, لیکن ان کو, ہم جیسے لوگوں کو بھی اتنی سمجھ ہے کہ بھائی یہ کیسے امریکہ پروٹیکٹ کرے گا ان بیسز کو جب ایران حملہ کرے گا. اور پھر ایران ایک سمبولک اٹیک کر کے دکھایا بھی تھا, لیکن ان کو یہ بات کیسے سمجھ میں نہیں تھی, یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. ان کی اپروچ کیا ہے؟ یعنی آج لبنان پر بمباری ہو رہی ہے تو یہ اس کو بھی خاموش ہیں, تو یہ کیا اپروچ ہے؟ یہ سمجھتے تھے کہ امریکہ حملہ کرے گا ایران کو اور ایران آگے سے کچھ نہیں کر سکے گا. مطلب یہ اپروچ سمجھ سے بالا تر, یہ کس ذہنی کیفیت میں رہتے ہیں, ان کی پالیسی میکنگ کیا ہے, یہ سمجھ سے بالا تر. تو انڈرمائن کانفیڈنس ان US پروٹیکشن. اب گلف سٹیٹ جو ہیں وہ اپنی پروٹیکشن کے امریکہ کرے گا اس سے اب نکل چکے ہیں کہ یہ امریکہ ہماری پروٹیکشن نہیں کر سکتا, جو کہ ان کو بہت پہلے سمجھ جانا چاہیے تھا. اس جنگ سے بہت پہلے ان کو سمجھ جانا چاہیے تھا. یہ بہت واضح بات تھی, پتہ نہیں ان کو یہ سمجھ کیوں نہیں آئی, جو کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ بالکل سب جانتے تھے کہ امریکہ ان کو پروٹیکٹ نہیں کر سکے گا, اور نہ وہ یہاں پر اس لیے بیٹھا ہوا ہے کہ ان کو پروٹیکٹ کرے. اس جنگ نے اپنے جو سیکورٹی لینڈسکیپ ہے اس کو مکمل طور پر بدل دیا ہے. ایک بات میں آپ کو بتاؤں بڑی انٹرسٹنگ ہے, دنیا کی تاریخ میں کوئی سپر پاور اتنی جلدی ڈیمیج نہیں ہوئی جتنا امریکہ ہوا. ان پچھلے 40 دنوں میں جتنا امریکہ نے اپنی سپر پاور سٹیٹس کو ڈیمیج کیا, شاید ہی کوئی سپر پاور اتنے شارٹ ٹائم کے اندر ڈیمیج ہوئی ہو.
تو لانگ ٹرم جو ازمپشن تھی یہاں پر گلف گورنمنٹس کے درمیان کہ ان کی ویلتھ اور جو امریکہ کی ملٹری ہے یہ دونوں ان کو بچائیں گے، دونوں فارغ ہو چکی، تو نہیں بچا سکی یہ دونوں چیزیں، اور یہ فرنٹ لائن سٹیٹس الٹا بنے رہے، میزائلز اور ڈرونز ان پر جب برستے رہے، اور ایک ایسی جنگ میں گھسیٹتے چلے گئے جو انہوں نے خود شروع بھی نہیں کی تھی. سو دا فال آؤٹ ہیز لیفٹ گلف اسٹیٹ فیسنگ بوتھ مٹیریل ڈیمیج اینڈ اکنامک اسٹرین. تو یہ ایک بات ہوگی کہ گلف جو ہے وہ ری اسیس کر رہے ہیں. اچھا ادھر جو ہے وہ ٹرمپ سلیمز نیٹو اوور ایران آفٹر میٹنگ روتے ری نیوز گرین لینڈ تھریٹ. نیٹو کے سیکرٹری جنرل کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے، ٹرمپ نے پھر دھمکایا ہے نیٹو کو اور پھر برا بھلا کہا کہ تم ایران میں ہماری مدد کو نہیں پہنچے. ٹرمپ کا جو ٹویٹ ہے اس نے کہا نیٹو وہاں پر موجود نہیں تھا جب ہمیں ان کی ضرورت تھی، ہمیں ہماری سپورٹ کو نہیں آیا، اور یہ دوبارہ بھی ہماری سپورٹ کو نہیں آئیں گے جب ہمیں ان کی دوبارہ ضرورت پڑے گی. اینڈ ریممبر گرین لینڈ دیٹ بگ اینڈ پورلی رن پیس آف آئس. یہ بالکل سیدھی دھمکی ہے کہ یاد کرو وہ مجھے گرین لینڈ چاہیے، اور پھر اس نے لکھا ہے پورلی رن. یہ وہ نیریٹو ہے، یہ وہ جسٹیفیکیشن ہے جب امریکہ اور یورپ کسی اور کی زمین ہتھیانی، امریکہ یورپ اور اسرائیل جب کسی اور کی زمین ہتھیانی ہو تو پھر یہ نیریٹو وہاں پر پیش کرتے ہیں. یہ دیکھو یہاں پر تو یہ نظام ہی نہیں صحیح چل رہا. اب جیسے ایران میں ان کا بیانیہ یہ ہے کہ دیکھو یہ گورنمنٹ اتنی بری ہے کہ اس نے لوگوں کو غربت کی طرف دھکیل دیا ہے، یہ صحیح طرح سے گورننس نہیں کر پا رہی، اس نے لوگوں کی زندگی میزریبل بنا دی ہے. وہی امریکہ اسی یورپ کے اوپر وہی جسٹیفیکیشن داغ رہا ہے، پورلی رن پیس آف آئس. یہ تو صحیح طریقے سے تم اس کو چلا ہی نہیں پا رہے ہو. تو اب یورپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ کیسا فیل ہوتا ہے. سو ٹینشن رائز آفٹر ایران وار فال آؤٹ. یہ ایران کی جنگ کا فال آؤٹ ہے. دیکھیں مسئلہ کہاں بنا ہے، ایران کی جنگ نہ ہوتی تو یہ بھی نہ ہوتا کہ امریکہ نے بلایا اور نیٹو نہیں آیا. ایران کی جنگ ہوئی تو امریکہ نے بلایا نا، تو یہ جنگ کا فال آؤٹ ہے، یہ اس جنگ کا فال آؤٹ ہے. تو ایک طرف اکانومی کا نقصان ہوا اور بہت سارے نقصانات ہوئے، اور الٹا امریکہ نے یہ بھی اپنے سر لے لیا. وائٹ ہاؤس سگنلز نیٹو وڈرال ڈسکشن. وائٹ ہاؤس نے کنفرم کیا کہ ٹرمپ یہ ڈسکس کر رہا ہے کہ وہ وڈرا کرے، اور مارک روتے نے کہا ہے کہ ٹرمپ کلیئرلی ڈس اپوائنٹڈ ہے کہ نیٹو نے جوائن نہیں کیا. یہ نیٹو کے سیکرٹری جنرل کہہ رہا ہے. تو بات یہ ہے کہ بھئی وہ کیوں جوائن کرتے، اور جوائن کر کے وہ جنگ کے مجموعی جو رزلٹ ہے اس میں کیا تبدیلی لا سکتے تھے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے. اگر امریکہ کے پاس ایئر فورس ہے اور اسرائیل ہے وہ کچھ نہیں کر سکے تو یہ کیا کر لیتے ویسے آ کر، اور وہ جنگ جو ان سے پوچھا بھی نہیں گیا. تو بہرحال اب یہ ان کا آپس میں مسئلہ، یہ دونوں نے جو دنیا کا ستیہ ناش کیا ہے. اب یہ پھر دیکھیں گرین لینڈ کا مسئلہ چل رہا تھا، ایران کی جنگ ہوئی، یہ اکٹھے ہو گئے، کہا واہ واہ کیا حملہ کیا ایران پر، ادھر شکست ہوئی، اب وہی پھڈا دوبارہ گرین لینڈ کا شروع ہو گیا. دیٹ مینس کہ جو ان پر یہ ڈویژن آ چکی ہے کم سے کم اس ایڈمنسٹریشن میں تو وہ حل ہوتی نظر نہیں آ رہی، بلکہ مزید خرابی کی طرف جائے گی. اور لگتا ہے ایسے ہی ہے کہ ٹرمپ یہ یقینی بنا کر جائیں گے کہ امریکن امپائر کو اتنا نقصان پہنچ جائے کہ وہ ریکور نہ کر سکے. یہ تازہ ترین ڈیولپمنٹس ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کیا ہم نے. راز روگا کریں اجازت. اللہ حافظ.